آگے کوئی نہیں اور نافرمانی کی طرف بڑھنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منہ موڑ لیا. ادبرا یعنی پیٹھ پھیر لی. بیک سائڈ کو دبر کہتے ہیں اور فرنٹ کو قبل کہتے ہیں. اور جب کسی کے ساتھ بات کریں اور بات پسند نہ آئے یا بات قبول نہ ہو تو اس وقت عام طور پر منہ موڑ لیا جاتا ہے. اگر منہ یعنی فزیکلی منہ نہ موڑا جائے لیکن بات نہ مانی جائے تو اس کو بھی پھر اسی لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو منہ موڑ لیا, پلٹا اور یسعی کوشش کرنے لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یہ تھی کہ معبود آپ نہیں ہو, معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور فرعون نے صرف اپنی حکومت نہیں قائم کر رکھی تھی بلکہ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں. رب ہونے کا دعویٰ بھی تھا اور کئی دوسری طاقتوں کو کہتا تھا کہ یہ طاقتیں میرے پاس ہیں اور لوگوں سے وہ عبادات کرواتا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرعون سمجھ گیا کہ میرا وہ والا جو فیس ہے یا وہ والا جو میرا سٹیٹس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان رب الاعلیٰ ہوں. اب اس نے کوششیں شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے ناکام کروں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے یعنی لاٹھی سے عصا اس کا مقابلہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا اور دیہاتوں سے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے اور ایک مقابلہ کروایا. یسعی یہ اس کی کوشش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے ناکام کروں. فحشر فنادا سو اس نے جمع کیا اور پکارا لوگوں کو. فقال انا ربکم الاعلی اور اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں, رب اعلی ہوں. فاخذہ اللہ. اب وہ جو اس حصے میں یعنی سورہ نازعات میں جب اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر فرمایا تو اس کے کچھ حصے ذکر فرمائے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان حصوں کو ذکر فرما کر اصل جو بات ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خطاب فرمایا. جلدی سے وہ پورا واقعہ پیچھے ہے اور کئی بار گزر چکا ہے کہ اس نے اپنے جادوگروں کو بڑے وعدے کیے کہ میں تمہیں انعام دوں گا, میں تمہیں مقرب بنا لوں گا, جیتنا ہے, آج شکست دینی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن جب مقابلہ ہوا تو فرعون کے لائے ہوئے سارے جادوگر ہار گئے. معجزے کے مقابلے میں جادو کرنے والے سب شکست کھا گئے اور اس بھرے مجمع میں وہ سارے جادوگر صرف انہوں نے شکست مانی نہیں بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے. تو جیسے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا, فرعون نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اور پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ اچھا موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سارے اس کے شاگرد ہو اور تم نے سازش کی ہے میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے, اب دیکھو میں تمہارا کیا کرتا ہوں. اب یہ پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کو سولی لٹکا دوں گا. تو جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں پتا تھا کہ کتنا کمزور معبود ہے تو انہوں نے کہا کہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تم ہمیں سولی لٹکا دو, تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو, ہم اپنے رب کی طرف ہی متوجہ رہیں گے, اپنے رب کے بندے ہی بن کے رہیں گے. انا الی ربنا منقلبون. اصل میں تو یہ دکھانا مقصد تھا کہ فرعون صرف ایک ڈکٹیٹر ہے, وہ کر کچھ نہیں سکتا, صرف لوگوں نے اس کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, وہ ایک اکیلا ہے, تنہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے, وہ اس نے اپنے منہ سے لفظ کہے ہیں, لوگوں نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے, لوگوں نے اس کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو فرعون ایک انسان تھا, اس کی جو طاقت اور قوت تھی وہ سارے وہ قبط قوم کے لوگ تھے جنہیں اس نے مختلف عہدے دے کر سردار بنا کر اپنا ہاتھ پاؤں بنایا ہوا تھا, یعنی اپنی قوت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. تو وہ جو پکڑا گیا جب تو اس وقت اکیلا فرعون تھوڑا پکڑا گیا,
جب اللہ رب العزت نے اس کو پکڑا تو اس وقت وہ سارے اس کے سردار، جو اس کے عہدیدار یا جو اس کے پیروکار تھے، اس کے گن گانے والے تھے، وہ سارے اس کے ساتھ ڈوبے. جتنا بڑا عہدہ رکھتا تھا اتنا اس کے زیادہ قریب تھا، اور جو اس کے بالکل عہدیدار نہیں تھے لیکن اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے، وہ تو پیچھے رہ گئے مصر میں، اور انہوں نے پھر آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو قتل کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو یوں سزا دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت ان کے سامنے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، اور سارے لوگ مان رہے تھے قبط قوم کے لوگ، لیکن اس وقت بھی وہ جادوگر جو پہلے فرعون کے ساتھ تھے، معجزہ دیکھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اس کمزور معبود کے سامنے، اس کمزور انسان کے سامنے، یا اس ڈکٹیٹر کے سامنے، اور کہنے لگے کہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی رہیں گے. فاخذہ اللہ، پھر پکڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اخذ یاخذ اخذا، اس کا معنی ہاتھ سے پکڑنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی کسی کے اوپر حاوی ہو جانا بھی ہوتا ہے، غلبہ پا لینا بھی ہوتا ہے. ہاتھ سے پکڑنا، فزیکلی پکڑنا، اور غلبہ پانا یعنی اس کے اوپر اپنا قانون، اپنا حکم نافذ کر دینا. قرآن مجید میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. نکال الآخرۃ والاولی، نکال نکل ہے، نکل اصل میں اس ایک چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں جو اونٹ کے ناک میں ڈالی جاتی ہے، یہاں پر سوراخ کر کے، اور پھر اس کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے. نکیل، نکیل بھی اسے کہتے ہیں اردو میں نکیل، یہ وہی نکال، وہی روٹ ہے نکال. قرآن مجید میں انکالا، اس کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے. تو یہ نکیل جو ہے ڈال لی، نکیل ڈال لی اللہ رب العزت نے اسے، یعنی اسے عبرت کا سامان بنا دیا. جب نکیل ڈالی جاتی ہے تو اسے اپنے مقصد، اپنے راستے یا اپنے مرضی کے مطابق پھر اس کو حرکت دی جاتی ہے، چلایا جاتا ہے. آپ اس کو نکیل سے، رسی جو لگی ہوئی ہے اس رسی سے اشارہ کریں تو وہ بیٹھ جائے گا، اس رسی سے اشارہ کریں تو وہ کھڑا ہو جائے گا، اس رسی سے اشارہ کریں تو وہ چل پڑے گا. یعنی اس کو کنٹرول کرنا، قابو کرنے کے لیے وہ نکیل ڈالی جاتی ہے. اب سارے بعد میں آنے والے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے فرعون کا واقعہ بتایا گیا کہ فرعون بڑا طاقتور تھا، بڑی قوت والا تھا، بڑے جتھے والا تھا، اس کے سامنے کوئی سلطنت میں بولتا ہی نہیں تھا، بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کو پکڑا تو وہ اس پکڑ میں آ کر اپنے سارے حکومت کے نشے کو بھول گیا، اور ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اپنی خدائی کے دعوے کو چھوڑتا ہوں، میں اپنی حکومت کو چھوڑتا ہوں، میں موسیٰ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. وہ ڈوبتے ڈوبتے اپنی ساری حکومت کے نشے کو بھول چکا تھا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یہ تو اولا میں پہلے پکڑا گیا نا، یعنی جب غرق ہو رہا تھا یہ تو اولا ہو گیا. آخرت کا جو عذاب ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ صبح شام اس کے سامنے آگ لائی جاتی ہے، اور صبح شام اس کو جلایا جاتا ہے، اور صبح شام اس کو عذاب دیا جاتا ہے. آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے. دنیا کا عذاب جو عبرت کا سامان بڑا وہ لوگوں نے دیکھا. فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، وہی عبرت نکال کے معنی کو واضح کرنے کے لیے، بے شک یہ عبرت ہے، لمن یخشا، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. ڈرتا کس سے ہو؟ ایک تو ڈرتا ہو عارضی یا کمزور یا باطل معبود سے ڈرتا ہو. جی، باطل معبود سے، جیسے فرعون سے ڈرنے والے لوگ تھے، وہ فرعون سے ڈرتے تھے اس لیے اس کی کیا نہ مانتے رہو، اس کی ہر غلط بات کو بھی جی سر، یس سر، جی بالکل ٹھیک ہے، حاضر ہیں، عزت مآب، یعنی اس طرح کے القاب دے کر ہر اس کی غلط بات کو بھی قبول کرتے جا رہے تھے. ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ یہ بھی ڈوبے گا اور تمہیں بھی ڈبوئے گا، یہ بھی پکڑا جائے گا اور تم بھی اس کے پیچھے پکڑے جاؤ گے. یہ تو ہو گئے وہ لوگ کہ جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی عبرت ہے. اور وہ لوگ کہ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ دیکھنا موسیٰ تو بچ گئے، بنی اسرائیل تو محفوظ ہو گئے، وہ جادوگر جنہوں نے فرعون کا کہنا نہیں مانا تھا وہ تو محفوظ ہو گئے، ڈوبے نہیں، ان کو تو اللہ نے راستہ دے دیا، اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے غرق ہو گئے. تمہیں بھی صرف اللہ کو اپنا معبود اور وحدہ لا شریک ذات، اور دنیا میں جو نظام ہے اس میں اس نظام کو جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے
اس کو ماننے والا بننا ہے، نہ کہ نظام مسلط کرنے والوں کی ہاں میں ملانی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔